لیمپ فیلوشپ انٹرنیشنل کی طرف سے اور لیمپ ٹی وی آفیشیل کی طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے بہن بھائیوں، ہماری یہ مبارک حالی ہے کہ عید تجسم المسیح یا عید ولادت المسیح کے تعلق سے آج کچھ اہم نکات پہ بات کی جائے گی۔ ہم سیکھیں گے کہ بنیادی طور پہ کرسمس کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے منانا ہے، یہ اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ مختلف اقساط میں ایپیسوڈز میں آپ تک پہنچے گا اور آپ کے علم میں، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد۔ ایک دوسری ہمارے لیے بابرکت بات یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان خداوند کے خادم پروفیسر ڈاکٹر الیگزینڈر ایلون سشیل ہمارے درمیان ہیں، اور وہ پاک روح کی تحریک سے خدا کے کلام میں سے کچھ گہری باتیں، کچھ گہرے نکات ہیں جن کو وہ کھولیں گے تاکہ ہم کرسمس کی گہرائی کو جان سکیں۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مصروف زندگی ہے آپ کی، لیکن آپ آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت سے جو ہمارے بہن بھائی جو اس وقت اس ٹی وی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، چینل کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے، بنیادی کرسمس کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے ہم سیلیبریٹ کریں۔ اس تعلق سے سر پہلا سوال یہ ہے کہ کرسمس کا جو تہوار ہے پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو مسیحی اور غیر مسیحی دنیا میں، دونوں دنیاؤں میں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ غیر قوم لوگ بھی، غیر مسیحی بھی اور مسیحی بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مل کر یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم خداوند کی جو ولادت تھی، ولادت المسیح تھی، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، برتھ آف کرائسٹ ہم کہتے ہیں اس کو، اور اس کو ایک عام نام جو دیا گیا وہ کرسمس ہے۔ تو بیسیکلی جو تھیولوجیکل لینگویج ہے اس کو کہا جاتا ہے تجسم المسیح۔ تو آج ہم آپ کو خاص طور پر ان چیزوں کے تعلق سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیلیبریشن کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں میں کہ یہ کرسمس سیلیبریشن ہاؤ مچ اٹ از بیسڈ آن دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کی بنیاد پر یہ بنایا گیا ہے، منایا جاتا ہے، یا یہ اس کے بغیر منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس چیز کے تعلق سے سیکھیں گے۔ تو جو اس کی بنیاد ہے، آئیے میرے ساتھ ایک آیت دیکھیں گے، ہم اس آیت سے شروع کریں گے اور پھر ہم اسی کو بیس بنا کر الیبریٹ کریں گے چیزوں کو جو باقاعدہ طور پر میں نے بائبل مقدس سے سیکھی ہیں، روح القدس کے وسیلہ سے سیکھی ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے دوسرے لوگوں سے سیکھی ہیں، اور میں نے ساری چیزیں خدا سے ڈائریکٹ نہیں سیکھی، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ بھی پڑھتے ہیں مسیح کی پیدائش کے تعلق سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر جو نا بیسیکلی مسیح کا جو جنم دن ہے، یعنی جب وہ اس دنیا میں انسان بن کر آیا، مجسم ہوا اور مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا، اس دن کو منانے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری کویسچنز بنتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ جو روایتی طور پر یا مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو لیکن اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بائبل کی بنیاد ہو ہمارے پاس کہ واقعی مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، اور بے شمار لوگ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے یا خدا سے گمراہ ہو کر شیطان کے ہاتھوں میں آگے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے متعلق بالکل کلیئر ہے۔ اور پالوس رسول کے خطوط جب پڑھتے ہیں تو اس نے یسوع کے اس دنیا میں آنے کا ذکر تو بہت کیا ہے، لیکن اس نے یہ سیلیبریشن آف کرسمس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو جی آپ کا کرسمس کیا پہلے تو ہوتا ہی نہیں تھا، یہ تو شروع ہوا 300-400 صدی میں، اگر مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بھی پتا، 300 میں ہو گیا ہوگا، 400 میں ہو گیا ہوگا، 500 میں، یہ بھی کوئی جھگڑے نہ کیا کریں، کیونکہ عام لوگ، سادہ لوگوں کو اس چیز سے کر دی، یہ عالموں کی باتیں ہیں کہ بھائی 300 میں شروع ہوا تھا، 400 میں شروع ہوا تھا، 600 میں شروع ہوا تھا۔ اس لیے میں بھی ان ایسے سادہ لوگوں میں شامل ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، نیٹ سے ایک دم دیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سیکھا جاتا ہے، لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے۔ میں سیکھ سکتا ہوں، لیکن پاسٹر آصف میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بائبل سے روح القدس مجھے سکھاتا ہے وہ چیزیں میں کروں، اور
میں تجربے سے بھی سیکھتا ہوں کہ خدا کو کیا پسند ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خدا کی مرضی کیا، خدا کو کیا پسند ہے. تو میری جو اسٹڈی ہوگی وہ اس کا بیس جو ہے نا بائبل کی ہم ایک آیت لیں گے. ذکر ہے مسیح کی پیدائش کا بہت زیادہ ہے، لیکن پالوس جو کہ بہت سے خطوط لکھتا کلیسیاؤں کو، اور کیونکہ سیلیبریشن جو ہے نا وہ چرچ نے شروع کی ہے، بیسیکلی خدا نے شروع نہیں کرائی اور لوگوں نے شروع کی ہے. تو کرسمس جو ہے مسیح کی ولادت کا جنم دن منایا جانا، یہ انسانی روایات نے شروع کیا ہے. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل بیسڈ نہیں ہے. سو میں کرسمس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے. مسیح لوگ ہیں، خدا کو پیار کرنے والے ایماندار ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کرسمس مناؤ یا نہ مناؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں اس تھاٹ کے ساتھ ہر ایک شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ایک اسکول آف تھاٹ، اس کا جو تجربہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کرسمس جس طرح ہم منا رہے ہیں، اگر ہم نے، مجھے یاد ہے بہت سے ایسے واقعات میرے ساتھ زندگی میں ہزاروں کے حساب سے ہیں کہ کسی کا کیک نہیں بنا تو کیک خراب ہو گیا تو میرا کرسمس ہی خراب ہو گیا، کسی کے کپڑے خراب ہو گئے تو وہ خراب ہو گیا. اس کا حالانکہ مسیح کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کپڑوں کا. اس لیے آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے جو آیت پڑھیں گے، پالوس نے غلطیوں کے نام اپنے خط میں اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم کو برکت ملے، آمین. اس کا مطلب ہے اس پر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ہوئی، وہ اس دنیا میں آیا. لیکن میرا خیال ہے پاسٹر صاحب آپ کا بھی ذہن کو جب میں نے کہا ہے کہ میں کرسمس کو کوئی یہ جو تہوار ہے اس کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دیتا. روحانی طور پر، جسمانی طور پر میں اس کے خلاف نہیں، میں مناتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، کپڑے بھی پہن لیتا ہوں اگر مجھے ملتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو روحانیت خدا کے کلام کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں بنتا. ٹھیک ہو تو سر پھر لوگوں کو آپ تھوڑا بتائیں، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں کہ پھر حقیقی کرسمس لوگ کیسے سیلیبریٹ کریں، کیسے اس کو منائیں، یعنی وہ کلام کے مطابق بھی ہو، کلام سے لوگ باہر بھی نہ جائیں، اور وہ بائبل بیس ہو اور اس طرح سیلیبریٹ کریں خدا کو بھی پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے پاسٹر صاحب، میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میرا بھی یہی خیال ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں ہم آج سیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو کرسمس منائے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ غیر مسیحی اور نامی مسیحی جو خدا سے گمراہ ہیں لیکن نام کے مسیحی ہیں، اور کبھی کبھی بالکل دہری ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے لیکن وہ اپنے آپ کو ابھی تک نام کی وجہ سے مسیح کہتے ہیں. تو لوگوں آپ سمجھ لو پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت 3 کیٹیگریز میں تقسیم کروں گا. تو 3 کیٹیگری میں سے پہلی کیٹیگری میں اس کو نام دیتا ہوں نان بیبلیکل کرسمس، جس میں اس کی آگے میں 2 کیٹیگری بناتا ہوں. پہلی جو نان بیبلیکل کرسمس، نان بیبلیکل کا تو بائبل کے مطابق کرسمس نہیں مناتے ہو، تو وہ نان بیبلیکل میں 2 حصے آتے ہیں. ایک سیٹینک کرسمس ہے. آپ کہیں گے سیٹینک کرسمس، آپ شیطان کے ساتھ کرسمس کو جوڑ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرسمس کا نام لے کے شیطان نے بہت سے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کرتا، اور شیطان کے لوگ اس میں عامل ہیں، اور وہ کرسمس کے نام سے یعنی مسیح کا نام لیا جاتا ہے. اس کی پیدائش اس کیا منا رہے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، لڑائیاں کی جاتی ہیں، بدکاریاں کی جاتی ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، یشی کی جاتی ہے، اور اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ دنیا میں کیا جاتا ہے. اور یہ سارا کا سارا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. بعض اوقات انتہا قسم کے گناہوں میں قتل و غارت تک بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں. یہ میری لائف کے تجربے ہیں، پاکستان میں بھی، باہر بھی. کرسمس کے دنوں میں کیا کیا ہوا، اور وہ کام خدا نہیں کراتا. خدا تو پاک ہے، خدا تو کسی گناہ کو پسند نہیں کرتا. تو پہلی بات ہے کہ آپ جب یہ والا کرسمس مناتے ہیں جس کو میں سیٹینک کرسمس کہوں گا، کہ نام یسوع کا، نام کرائسٹ کا، لیکن اس کو پردہ لے کر، جیسے کہ وہ بھیڑ لکھا ہے کہ بھیڑیے جو ہے وہ بھیڑ کا لباس لے کے آ جاتے ہیں، تو اندر تو باہر تو بھیڑ نظر آ رہی ہے لیکن اندر تو بھیڑیا چھپا ہوا ہے. تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، کیونکہ شیطان نے شروع سے ایسے کیا ہے. آپ بائبل اسٹڈی کرنے والے ناظرین جو ہیں وہ بھی میں ان کو کلیئر کر دوں، آپ اچھی طرح بائبل پڑھیں، سنیں، اور آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، کسی مذہب سے ہیں، کسی فرقے سے ہیں، آپ بائبل پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ موجودہ کرسمس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ شروع سے شیطان جو ہے ایسا کرتا رہا ہے. جب خدا نے اپنی پرستش کروائی تو جیسے ہی شیطان نے اس کو گمراہ کیا تو اس نے اپنی پرستش شروع کروا دی. اور یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، اور اب بھی جھوٹے خدا، جھوٹے مذہب، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، جھوٹے مبشر، جھوٹے ہر طرح کے لیڈر
اس دنیا کے اندر بہت کام کر رہے ہیں، فرقے بن گیا، بڑے بڑے مذہب بن گیا اور بہت کچھ، اور شیطان جو ہے ہمیشہ خدا کی نقل کرتا ہے. تو یہ اس کا بیس ہے. اس لیے کرسمس کو بھی شیطان نے ان لوگوں کے وسیلہ سے جو گناہ گار تھے، جو خدا کے ساتھ صحیح نہیں تھے، وہ نام کے مسیح تھے، جب وہ آئے تو ان کو ہاتھ میں لے لیا اور اب وہ شیطانی کرسمس. ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اب دوسرے لیول پر چلتے ہیں. پہلا یہ. دوسرا ہے روایتی. روایت جو ہیں اس میں اگر آپ اسٹڈی کی، ٹریڈیشنز ان کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹریڈیشن جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں اور وہ بن جاتی ہیں اور وہ بڑھ جاتی ہیں. تو بس سے وہ آپ نے دیکھا کہ کئی ٹریڈیشن آج ہیں، جب آپ چھوٹے ہوں گے، جب میں تھا تو اس وقت اتنی نہیں تھی، تو اب وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب سارے منانے لگے. دوسرے مذہبوں میں بھی بڑی ٹریڈیشن بن گئی ہیں، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. کچھ مذہب نقل بہت کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا، اور وہ اپنی سجاوٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. ہندو اپنے طریقے سے کرتے ہیں، کئی ان کے مناتے ہیں اپنے تہوار. تو ہم تہواری اسپرٹ، فیسٹیول اسپرٹ میں آ جاتے ہیں. روایتی طور پر ہمارے اندر اتنا زیادہ دنیا داری ڈال دی ہے، وہ اس وقت تک گناہ نہیں ہے جب تک ہم اسے صرف اپنی اس خوشی کو جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اس کی نجات ملتی ہے، پاک روح ملتا ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے جو کرتے ہیں روایات، اگر ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم یسوع کو تو باہر نکال دیتے ہیں، جس کا برتھ ڈے ہے اس کا تو نام ہی نہیں، اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. اس لیے یاد رکھیں یہ دوسری ٹائپ ہے اس کی. اور اس وجہ سے میں آپ کو روایتی کرسمس کو کیا ہوتا ہے کرسمس ٹری. میں کرسمس ٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرسمس ٹری کا بائبل کے ساتھ کوئی کہیں پلوس نے کسی بائبل میں ذکر نہیں کیا. آپ کہیں گے یہ تو بعد میں مسیحوں نے کیا، تو مسیح کرتے رہے، مسیحوں نے تو بہت کچھ کیا. مسیح تو کرسمس کو، ایسے برے مسیح بھی ہیں جو شراب کے علاوہ کہتے ہیں کرسمس نہیں منایا جاتا. ایسے مسیح بھی ہیں جو ان کا نہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، کیک کے بغیر کرسمس نہیں ہے. ایسے مسیح بھی ہیں جو ڈیکوریشن کے بغیر، کپڑے اچھوں کے بغیر کرسمس نہیں ہے. سادہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عالم بھی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے تو ہم نہیں چل. ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں جی کلیسیا نے یہ مقرر کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کلیسیا بڑی ہے کہ دلہا بڑا ہے یا دلہن بڑی ہے. کلیسیا بڑی ہے یا جو کلیسیا کا مالک ہے یسوع مسیح وہ بڑا ہے، اس کا کلام بڑا ہے. کلام بڑا ہے، یہ جو انسان سوچ کر اس کے بعد کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا ہے. 300 سال تک ہولی اسپرٹ نے ان کو نہیں موقع دیا، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوئیں. جب غیر قوموں میں سے مسیح ہوئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی ان کو منانے کے لیے بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ایڈ ہوتی ہیں، اور پھر ود پیسج آف ٹائم 2000 سال میں کتنی چیزیں ایڈ ہوئی. اس لیے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر ہی ہمارا کرسمس ہے تو پھر وہ غلط ہے. میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، میں پھر دوبارہ چاہتا کہ غلطی نہ ہو جائے آپ کو. روایتی کرسمس کے خلاف میں اتنا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ ٹوٹلی روایتی ہو جائے اور خدا کو باہر نکال دیں اور آپ انہی چیزوں میں کھو دیں، کھانا پینا، کپڑے پہنے، لڑائیاں جھگڑے، قتل و غارت، مصیبت، بڑا کچھ ہوتا ہے. اور یہ سارا کا سارا خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا نے بائبل میں بھی منع کیا تم کو. یہ انسانی روایات کو خیال رکھتے ہیں، یہ خدا کے حکم کو ترک کر دیتے ہیں. آئیے اب اصل میں تو ہمارا مقصد تھا آپ کو ریئل کرسمس، جیسے پاسٹر صاحب آپ نے پوچھا کی کرسمس بتائیں، تو کی کرسمس ہم بائبل سے دیکھ سکتے ہیں. اس کا تعلق آپ بار بار پڑھیں گے. کرسمس کے موقع پہ کن چیزوں کا ذکر ہوا تھا؟ نمبر 1 رول کو اس کا بار بار ذکر پڑے گا. نمبر 2 نمبر کی کوئی بات نہیں، آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں. تو نمبر 2 کیا ہے؟ نجات نہیں پائی. اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. میتھیو 1:21 میں لکھا. فرشتہ نے یہ پیغام دیا. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم یارے کپڑے پہن لو، یہ کھا لو، گرجے کی بات کر لو، یا مہینہ پلا تھوڑی سجاوٹ کر لو، یہ کر لو، اپنے اوپر قرضہ چڑھا لو، مشکل میں پھنس جاؤ، اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر لو. غریب ملکوں کو تو خاصا مصیبت ہوتی تھی، امیر کو بھی میں نے دیکھا ہے، ایوریج لوگ جو ہوتے ہیں وہ مصیبت میں آ جاتے ہیں کرسمس کے بعد، کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں دنیا داری میں اور دنیا کے لحاظ سے، اور اس کا خدا سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا. تو ہمیں اگر بائبل کے اندر منائیں گے، جو کچھ خدا نے دیا ہم اس کا شکر کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسے تھا، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. میں جب توبہ نہیں کی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا، تو میں جھگڑا ڈال دیتا کہ کرسمس پورا رونے پیٹنے میں نکل جاتا 15 دن 20 دن، کیونکہ کپڑوں پہ لڑائی، اس پہ لڑائی، چیزوں پہ سیلفش ہوتا تھا، میں خدا کے بغیر ہوتا تھا. تو جب آپ نجات پا جاتے ہیں، یسوع کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، تو دوسری بات سیدھی سی بات ہے یار، آپ نے کبھی کسی بھی ایسے شخص کا برتھ ڈے منایا ہو جہاں آپ گئے جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ کے چرچ کا ہے، نہ کلیسیا کے ساتھ تعلق سے، نہ روحانی طرف سے، نہ دوستی، نہ یاری، نہ کچھ، کوئی تعلق؟ آپ مناتے ہیں اس کا کرسمس؟ آپ نہیں مناتے، آپ نہیں مناتے. بڑی سمپل سی بات ہے بھائی صاحب. تو اب جس یسوع کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں ناظرین،
تو آپ نے پہلے اس کو قبول کریں. یہ ہے کرسمس کا میسج. نجات پائیں. جتنے نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اور ہم کو طریقے بتاتے رہیں گے, آج بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب بھی آپ اپنے گناہ سے توبہ کریں, یسوع کو قبول کریں. اور یاد رکھیے ایک خاص بات, سیلیبریشن جو ہے وہ آپ کریں یا نہ کریں, خدا کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم ہر روز, ہم نے ایک دفعہ یسوع کو نہیں دیکھا, ہزاروں بار دیکھا, سال کے دوران دیکھا, غیر قوموں نے دیکھا, مسیحوں نے دیکھا. بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, کچھ کو روحانی طور پر اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ باقاعدہ طور پر ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہے, اس کی دیکھ لیتے ہیں یسوع, پاک روح کے تجربے کر لیتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن کو دیکھ لیتے ہیں, معجزے ہو جاتے ہیں, فزیکل میں ہو جاتے ہیں, نیچرل میں ہو جاتے ہیں. تو آپ اس طرح سے کریں. آپ کا جس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے, پہلے تعلق تو قائم کریں نا, دوستی کریں. پھر اس کی پہلی آمد کے لیے ہم اس لیے خوش ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہماری نجات قائم ہوئی ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کنواری سے پیدا, ہم اس پر دوسرے ایپیسوڈ میں سیکھیں گے بہت کچھ. تو جیزس کی پیدائش دوسروں کی پیدائش سے مختلف ہے, لیکن وہ پیدائش کا مزہ نہیں آگے, چاہے مختلف ہو, جتنی مرضی اچھی ہو, اگر میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حقیقی کرسمس منانے کے لیے کیا ہے, لیٹس ہیو آور ریلیشن شپ ود گاڈ دا فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. جو ہے ہولی اسپرٹ آپ کو ریویلیشن دے گا, مسیح سے ملائے گا, اس کی پیدائش کے تعلق سے آپ کو سکھائے گا, اور پھر وہ آپ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے باپ سے ملائے گا. تو یہ ہے کرسمس, یہ روحانی کرسمس. پھر جب آپ کو نجات مل جائے گی, آپ روح القدس سے بھریں گے, آگے ہم سیکھیں گے. اور جب آپ کو یہ ہوگا تو آپ کو وہ ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا کرسمس تصویر یہ ہے. اور وہ آپ کو روحانی, جسمانی, اس دنیا میں اور آنے والے جہان کے لیے برکت دے گا. یہ ہے حقیقی کرسمس, اور یہ بائبل میں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اس کا دیدار کیا ہے, انہوں نے کیسے پاک روح کے تجربے کیے. سب لکھا بھی کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. تو کرسمس تو ان کا ہوتا ہے اس کے بغیر لوگ, جنہوں نے مٹیریل ہے لوگوں کے پاس, اسی کو بیس بنایا. اسی کو بیس بنایا. تو اصل میں ہم نے اس کا اگر جلال ہی نہیں دیکھا تو ہماری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں بڑا مختصر طور پر پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز جتنے بھی ناظرین اس ایپیسوڈ کو سنیں, میری درخواست ہے, اگر آپ نے توبہ کی ہے تو آپ بھی اپنا رویہ ٹھیک کر لیں. یہ کپڑوں شپڑوں کے چیزوں کے چکر میں نہ بڑھیں. ہاں اگر افورڈ کر سکتے, دیکھو میں بھی خوش ہوں. جب میں خوش ہوں, میں ابھی کل ایک میٹنگ میں تھا, اتنی قدرت آئی, خداوند آئے, اسراتے رہتے ہیں, معجزے ہوتے ہیں, میں بڑا خوش ہوں. اس سے پہلے فرسٹ منڈے ہم نے بہت قدرت جلال ہم نے دیکھا, ہم نے بہت کچھ دیکھا, تو میں بڑا خوش ہوں. تو اگر میں اس طرح مسیح کی وجہ سے خوش ہوں, اور آپ بھی خوش ہیں, جس نے نجات پائی ہے, جس کو پاک روح ملا, جس کے ساتھ خدا کام کر رہا ہے, جس کے ساتھ خدا رہتا ہے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. خوشی منانے کے لیے خدا منع نہیں کرتا. اچھے کپڑے پہنے, یہ گناہ نہیں. اچھی چیزیں, افورڈیبل لفظ ہوتا ہے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں, اس پہ کنایت کریں. اپنی طاقت سے زیادہ نہیں کہ پہلے میں دھار دھو لا کے سوٹ خرید لواں تو بعد میں پیسے لاندہ رہا. میں نے دیکھا لوگوں کو کرسمس کے اوپر زیادہ خرچ کر کے, وہ جنوری ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, روٹی کھانے کے نہیں ہوتے, تو ان کا تو کرسمس کیا گزرا, وہ تو بعد میں مایوسی میں مصیبت میں چلے گئے. لیکن حقیقی کرسمس ایسے نہیں کرتا. ہماری خوشی ان چیزوں میں نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم کلیسیا میں ہم پروگرام کرتے ہیں, مسیح کی ولادت سے ہم سیکھتے ہیں, اور اس کے اس دنیا میں آنا سیکھتے ہیں. یہ بہت پیاری بات ہے, اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو آج مجھ سے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں سے جو بائبل کی تعلیم دیتے ہیں, جو بائبل کے مطابق لوگوں کو کرسمس منانے کے لیے کہتے ہیں, اور حقیقی کرسمس کے منانے کے لیے ان کو خدا سے اٹیچ کرتے ہیں. ان سب کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا دل یسوع کو دے دیں. اگر دیا ہوا ہے تو آپ اور روح سے بھر جائیں, قدرت سے بھر. لکھا نا بائبل میں, اور الشبا خوشی سے بھر گئی, اور روح القدس اس پر زور سے نازل ہوا. مزہ تو یہ ہے. آگے چل کر ہم سیکھیں گے کیا کیا ہو سکتا ہے کرسمس کی. یہ ہے اصلی کرسمس. میں تو اس کو بلیو کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایکسٹریمسٹ نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل یہ کہتی ہے. پہلے کرسمس پہ کوئی کرسمس ٹری نہیں تھا, کوئی موم بتیاں نہیں تھیں. وہ تو ایک چھوٹی سی چرنی میں آیا تھا, وہ چرنی بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی, اس کی لائٹیں جل رہی تھی تو وہ ہو رہا تھا. وہ تو ہماری خیال آرائی ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ آیا. اصل بات اس کی آمد ہے, اصل بات اس کا مقصد ہے. پاسٹر صاحب اگر مقصد ہی پورا نہیں ہوا تو کیا فائدہ. اور آج ہم نے کیا سیکھا کہ کرسمس وہ ہے جس میں
جس کا ہم برتھ ڈے مناتے ہیں یعنی خدا یسوع مسیح ناصری، آمین، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہو اور وہ ہمارے ساتھ ہو، ایمانویل ہمارے درمیان میں، ہمارے دلوں میں رہے، ہمارے ساتھ ہو۔ جب ہم خوشیاں مناتے ہیں وہاں پر موجود ہو، کرسمس والے کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کی خوشی میں اگر ہم کوئی اور اپنی خوشی اور ان کی خوشی متا کے ہم کچھ اچھی فزیکلی بھی چیزیں کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ کاٹ لیتے ہیں یا ہم پارٹی کر لیتے ہیں یا اچھے کھانے کھا لیتے ہیں یا مل جل کر عبادت کرتے ہیں۔ اور اصل بات کرسمس یہ، کرسمس کا لفظی مطلب ہی انائنٹڈ ورشپ ہے، جس میں ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا کہ جب میں کرسمس کی کوئی بھی بات کرنے جاتا ہوں تو وہاں کوئی معجزہ نہ ہو، کوئی برکت نہ آئے، کوئی نجات نہ پائے گی روحانی معجزہ، کوئی پاک روح نہ پائے، کوئی روح القدس سے نہ بھر جائے، کوئی روح القدس کا بپتسمہ نہ پا لے غیر زبانوں کے ساتھ، کوئی خدا کا کوئی نیا تجربہ نہ کر لے جو گہرا مکاشفاتی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کرسمس کی بات نہیں ہے۔ جب روح القدس آتا ہے، اس کی حضوری آتی ہے، اس کی قدرت آتی ہے، تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ یس نو جیزس سچ میں موجود تھا، اس نے جہاں بھی وہ آتا کام کرتا۔ کل شام بھی اور پیچھے دنوں میں ہم لگاتار ہر روز کہنے کے ہی پروگرام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کبھی ہم اکیلے بیٹھ کر خدا کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، کبھی ہم جماعت میں مناتے ہیں، کبھی کلیسیا میں، کبھی ہم یہ کرسمس پروگرام میں جاتے ہیں۔ اور ہر پروگرام میں ان کو کہتا ہوں پلیز یہ فلاور اور یہ چیزیں اور یہ چھوڑ دو، ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ خادم کو سینٹر بنا دیتے ہو، سارا کچھ اسی پہ ڈال دیتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ صرف یسوع کو ٹارگٹ کرو، یسوع کو سینٹر بناؤ، یسوع کو اپنا گول بناؤ۔ جب آپ کرسمس کی بات ہے وہاں روح القدس آئے ہو اور مسح شدہ عبادت ہو اور اس عبادت کے اندر خدا کا جلال ہی جلال ظاہر ہو۔ اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے توبہ نہیں کی آپ اپنے گناہ سے توبہ کر لیجیے پلیز۔ یہ ہے آج ایک گناہ گار توبہ کرے، یہاں خوشیاں نہیں صرف ہوں گی، آسمان پر خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جائے گی۔ آپ گناہ گاروں میں سے نکل کر راست بازوں میں شامل ہو گئے، مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے۔ آپ شیطان کے بیٹے بیٹیوں میں سے، ابلیس کے فرزندوں میں سے، ان کے بچے چلڈرن آف سیٹن میں سے نکل کر آپ چلڈرن آف گاڈ میں خدا کی فیملی کے ممبر ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ پرانی مخلوق نہیں رہے، اب آپ نئے مخلوق بن جائیں گے۔ توبہ کریں کیونکہ خداوند آپ کی مردہ روح کو زندہ کرنا چاہتا ہے، اور کہیں خداوند میں گناہ گار ہوں، آج مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تو زمین پر میرے گناہوں سے مجھے نجات دینے کے لیے تو مجھے ڈھونڈ رہا تھا، آج مجھے پتہ لگا میرا تیرے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے۔ آئے باپ میں تیرے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہو سکتا ہوں یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ آئے یسوع تو میرے ساتھ کلام کر سکتا ہے، تو میرے قریب آ سکتا ہے، تو میری زندگی میں آئے گا، اور تو جب میں نے تجھے معافی مانگی ہے تو نے مجھے معاف کیا ہے۔ خداوند آج میرے گناہوں کو معاف کر کے اس لہو سے جو تو نے سلیپ پر مجھے پاک کر دے، اور آج کے بعد میری روح کو زندہ کر دے اور میں تیرے ساتھ دوبارہ بحال ہونا چاہتا ہوں۔ روح القدس میری مدد کر، اور ایمان لاتا ہوں کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ جہاں یسوع آتا وہاں معجزات ہوتے ہیں، وہاں شفائیں ہوتی ہیں، قدرت آتی ہے جلال، کیونکہ وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ وہ اب چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، وہ چرنی میں نہ آپ اس کے اوپر غور کریں، آپ دیکھیں وہ بہت بڑا بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خدا ہے، وہ لامحدود ہے، یہاں پر موجود ہے۔ آپ جہاں سن رہے ہیں وہاں بھی موجود ہے، اور اگر آپ کو بدروئے ہیں تو ابھی خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا پلیز کے کاموں کو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور یہ کام کرسمس کے دنوں میں زیادہ ہونے چاہیے، سارا سال ہونے چاہیے، لیکن کرسمس کے دنوں میں زیادہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں خدا یسوع کے نام سے، خدا جتنے سامعین بھی ہیں، جتنوں نے تجھے قبول کیا ہے ان پر رحم کر دے، اور خدا اگر وہ دوبارہ سنیں یا خدا وہ کسی اور سے سنیں تیرا میسج تو وہ توبہ کریں، نجات پائیں، اور خدا تیرے مقصد کو جس سے تو آیا تھا اپنی زندگی میں پورا پائیں۔ اور خدا ہم چاہتے ہیں کہ ان پر تیرا ہاتھ ٹھہر، جنہوں نے توبہ کر لی ان پر رحم کر دے، ان کو اپنی نجات سے، ان کو سے بھر دے، قدرت سے بھر دے، مسح سے بھر دے۔ اور اس میں خدا تیرا اختیار اپنے اوپر لیتے ہوئے ان تمام بیماروں کو جو کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا باپ کے پاس لے کر آتا ہوں، اور یسوع کی صلیب کے نیچے لاتا ہوں جہاں سے خون بہ رہا ہے، لہو سے پاک ہو جائے، وہ دھل جائیں۔ اور آئے شیطان اگر تو ان بیماریوں، مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں کا منبع ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں چھوڑ دو ان خاندانوں کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، ان سب کی زندگی سے نکل دو، اور ابھی یسوع کے نام میں معجزے ظہور میں آئے، اور ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری جاتی رہے یسوع مسیح ناصری کے نام کی وجہ سے۔ اور آئے شیطان ہم تجھے باندھتے ہیں، اگر کوئی بدرو ہے، جادو ہے، تعویذ ہے، نکل جائے ان کی زندگی میں سے، نیور کم اگین، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، میں نے تو بہت پہلے بھی گواہیاں لاکھوں کے ساتھ سنی ہیں، ہمارا ایمان ہے اس وقت تو نے اس خدا کلام کے وسیلہ سے اور اس دعا کے وسیلہ سے ان لوگوں کو چھو لیا۔
میں اور تیرا خادم مل کر تمام ناظرین کو خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بلیس کرتے ہیں, برکت دیتے ہیں. ہم برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم خدا کے سامنے جو اس نے ہمیں حق دیا ہے, ہم دعا کر کے یسوع کے نام میں ان کے لیے برکتوں کو ریلیز کرتے ہیں. روحانی برکتیں ہیں, جسمانیاں ہیں, مالیاں ہیں. اگر کاروبار کی کمی ہے, پیسوں کی کمی ہے, معجزے ہوں اور ان کی ہر ضرورت پوری ہو, اور یہ خدا کے ساتھ چلے. یہ سب کچھ ہے باپ ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین آمین. God bless you all. Thank you so much. پاسٹر آصف, میں آپ کا بھی بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کے اس سچائی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا کے ساتھ چلیے اور اس ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیے, کیونکہ اس کے بعد بھی ایپیسوڈ آئیں گے اور سارے دیکھیے, کیونکہ آپ حقیقی کرسمس کے تعلق سے بہت کچھ سیکھ جائیں گے. God bless you all. Thank you.